إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى في موضع آخر فاعتبروا يا أولي الأبصار. قابل صد احترام بزرگوں، نوجوانان ملت اسلامیہ، آغوش اسلام میں پرورش پا رہے عزیز بچوں، قابل احترام پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بادشاہت و شہنشاہیت، منصب و مرتبہ، مقام و مرتبہ، جہ و جلال اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم جملہ انسانوں کو پیدا فرمایا، بعدہ درود و سلام کی بے انتہا برسات نازل ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے جہاں والوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر، بشیر اور نذیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ محترم سامعین، اللہ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ ہم ابھی عید قرباں کی خوشیاں منا کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے اپنے طور پر قربانیاں پیش کر کے فارغ ہوئے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جنہیں اللہ رب العالمین نے حج بیت اللہ جیسی عظیم عبادت کی توفیق اور موقع عنایت فرمایا، انہوں نے بھی اللہ رب العالمین کی اس عظیم عبادت کو بجا لا کر رب کی بندگی کا ثبوت پیش کیا ہے۔ محترم سامعین، عید قرباں ہو یا اور کئی قسم اور کوئی بھی عید، ہم خوشیاں مناتے ہیں، اس میں اللہ رب العالمین کی عبادت اور اطاعت کا ثبوت پیش کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ جو عید ہر سال ہماری زندگیوں میں آتی ہے تو ہمیں کیا پیغامات دے جاتی ہے، ہمارے لیے ان عیدوں کے اندر کیا میسیجز اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں؟
میں دوسری کوئی اور عید کی بات نہیں کرتا۔ ابھی ہم سے جو عید قربا رخصت ہوئی ہے، اس عید کے اندر غور و فکر کرنے والے، سمجھ رکھنے والے کے لیے بہت سارے پیغامات اللہ رب العالمین نے چھوڑے۔ خود وہ غور کر کے ان پیغامات کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں ان پیغامات کے مطابق اگر عمل کر لے، یقین جانے اللہ رب العالمین کا برگزیدہ بندہ بن جائے گا۔ اور معاشرے کے اندر ایسے ایسے پیغامات بھی اس عید قربا نے ہمارے لیے چھوڑے ہیں جو ایک معاشرے کے اندر امن اور سلامتی کی ضمانت دیتے ہیں۔ الغرض عید قربا جو ہم سے رخصت ہوئی، اس کے اندر بہت سارے پیغامات میرے اور آپ کے لیے ہے، جس میں سے ایک اہم پیغام عید قربا ہمارے لیے جو چھوڑ جاتی ہے وہ اتحاد، اتفاق اور اجتماعیت کا پیغام ہے۔ ذرا ہم دیکھیں کہ جیسے ہی عید کی صبح طلوع ہوتی ہے، تمام عالم اسلام کے مسلمان اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ تیار ہوتے ہیں اور رب کی تکبیروں کو بلند کرتے ہوئے سڑکوں پر سے نکلتے ہیں، جس سے یہ اندازہ لگانا بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ مسلمان آج اتحاد اور اتفاق کا ثبوت پیش کر رہا ہے۔ معزز سامعین، محض اس ایک دن کے لیے یہ اتحاد اور اتفاق ناکافی ہے۔ یہ اتحاد اور اتفاق زندگی کے ہر موڑ پر یہ اتحاد اور اتفاق اور اجتماعیت مسلمانوں کی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین خود اس کا حکم اپنے بندوں کو دیتے ہوئے فرماتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ لوگو اللہ رب العالمین کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ بندی نہ کرو، تفرقہ بازی نہ کرو، چاہے وہ دین کے معاملے میں ہو یا دنیا کے معاملے میں ہو۔ ایک مسلمان جب تک اتحاد اور اتفاق کا ثبوت پیش نہیں کرتا، دشمنان اسلام اس کے اوپر حملہ ور ضرور ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب حجۃ الوداع کے موقع پر، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا آخری حج ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس آخری حج کے اندر جو پیغامات اپنی امت کو دیے تھے، ان میں ایک سب سے اہم پیغام اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو جو دیا تھا وہ اتحاد اور مسلمانوں کی اجتماعیت کا پیغام تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا، لوگو تمہارا رب ایک ہے، لہذا کسی عربی کو کسی عجمی پر، اور نہ ہی کسی گورے کو کسی کالے پر، نہ کسی کالے کو کسی گورے پر افضلیت اور مقام حاصل ہے۔ کوئی عربی ہے تو وہ اپنی فضیلت بیان کرتے ہوئے کسی مسلمان کو حقیر نہیں جان سکتا۔ کوئی شخص گورا ہے تو وہ اپنے اس رنگ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے سامنے والے بھائی پر اپنی فضیلت نہیں جما سکتا، کیونکہ تمام لوگ، چاہے وہ گورا ہو یا کالا ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، ہر قسم کے لوگ اللہ رب العالمین کے بندے ہیں اور عزت جتانا ہی چاہتے ہیں۔ رب کے یہاں مقام و مرتبہ بتلانا اگر تمہارا مقصود ہے تو اللہ رب العالمین نے فرما دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ ایک بندہ اسی وقت اللہ رب العالمین کے یہاں افضل اور بہتر ہو سکتا ہے جس کے دل میں تقوی کوٹ کوٹ کر دوسرے مسلمان سے زیادہ بھرا ہوا ہو۔ تقوی اور اللہ رب العالمین کے ڈر کے علاوہ کوئی بھی ایسی صفت نہیں ہے جس کی وجہ سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر اپنا مقام کھڑا کر سکے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی پیغام اپنی امت کو دیتے ہوئے فرمایا تھا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، کہ لوگوں، اے اللہ کے بندو، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خطاب کے طور پر یہ جملہ استعمال کیا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، کہ اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک مسلمان آپس میں اتحاد اور اتفاق اور اجتماعیت کو باقی نہیں رکھیں گے، اس وقت تک ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کا درد نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے
کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو مسلمانوں کی مثال ایک مضبوط دیوار اور بنیاد کے مانند قرار دیا. فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک مضبوط دیوار کی طرح ہے. اور دیوار کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس مضبوط دیوار کی طرح ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط تھامے ہوئے رکھتا ہے. یہ مسلمانوں کے اتحاد کی مثال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی. اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کے آپسی اتحاد اور اتفاق کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کل جسد الواحد، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک جسم کے مانند ہے. اللہ اکبر، ایک جسم کے مانند. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کسی بندے کے کسی جسم کے کسی حصے پر ایک ذرا سی چوٹ لگ جاتی ہے تو پورا شریر پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. ایک مسلمان کی حالت اور کیفیت یہی ہونی چاہیے کہ اس کے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا پورا بدن اس تکلیف کو محسوس کرے. آج دیگر ممالک کا یہ حال ہے کہ دشمنان اسلام اللہ کے بندوں پر خصوصاً مسلمانان عالم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں. مسلمانوں، یقیناً ہم اس کی استطاعت نہیں رکھتے، ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ ہم وہاں جا کر مسلمانوں کی مدد کریں. ہم دوا نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے پاس دعا جیسا ہتھیار موجود ہے. کیا ہم نے اپنے ان مسلمان بھائیوں کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے کبھی ان کے حق میں دعا کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھایا ہے؟ معزز سامعین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات ہم کو دی ہے کہ ہم ایک مسلمان کے لیے نرم بن جائیں، ہم نے کبھی اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کی ہے کہ ان پر جو ظلم و ستم توڑے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان ظلم و ستم سے انہیں محفوظ فرمائے. معزز سامعین، اتحاد اور اتفاق کی یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ جب تم دیکھو کہ دو مومن گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو اتحاد کی یہ حالت ہونی چاہیے، اجتماعیت اس طرح ہونی چاہیے کہ ہم ان دونوں گروہوں کو لڑتے ہوئے ویڈیو لے کر سوشل میڈیا کی زینت نہ بنائیں، بلکہ اللہ رب العالمین کا فرمان یہ ہے کہ جب دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہو تو تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ تم ان دونوں کے درمیان صلح کرواؤ. یہ اتحاد اور اتفاق کی مثال ہے. اگر کوئی شخص اپنے دل کے اندر اپنے مسلمان بھائی کے لیے ذرہ برابر بھی درد رکھتا ہے تو وہ اس طرح کی گھنونی حرکت نہیں کرے گا، بلکہ لڑتی ہوئی دو جماعتوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرے گا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اب ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، لہذا تم اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرواؤ. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کے درمیان صلح کرانے کی جو بات اللہ رب العالمین نے جو صلح کرانے کی بات بیان فرمائی ہے، اور اس صلح کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹ کو بھی جائز قرار دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اصلاح کی خاطر جھوٹ بولتا ہے تو وہ شخص جھوٹا نہیں ہے، بس شرط یہ ہونی چاہیے کہ دونوں کے درمیان خیر ہو جائے اور دونوں کے درمیان اصلاح کر دی جائے. آج ہمیں جو پیغام عید قربان سے ملتا ہے وہ اتحاد اور اتفاق کا پیغام ہے کہ جس طرح ہم عید قربان کے دن اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں، متحد ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں، سب لوگ مل کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جمع ہوتے ہیں، اسی قسم کا اتحاد محض سال میں ایک دن کے لیے نہیں بلکہ ہر روز جب مؤذن حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کی صدائیں بلند کرتا ہے، اس وقت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری کی یہی کیفیت ہونی چاہیے جس طرح سال میں ایک مرتبہ مسلمان اس کیفیت کو جگاتا ہے.
ہر روز اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اسی قسم کے اتحاد کے ساتھ رب العالمین کے دربار میں پانچوں وقت حاضر ہونے کی ضرورت ہے، تب کہیں جا کر مسلمانوں کے دل آپس میں مل سکتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اتحاد اور اتفاق کی حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو جو نصیحتیں فرما رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں یہ بھی ایک کیفیت تھی کہ کہیں مال و دولت کی وجہ سے مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا نہ ہو جائے، تو مال و دولت بھی ایک انسان کو اتحاد اور اتفاق کی مثال قائم کرنے سے روکتی ہے۔ لوگوں، آج ضرورت ہے، خصوصاً آج کے اس معاشرے کے اندر، آج کے اس ماحول کے اندر مسلمانوں کا ایک ہونا نہایت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص محض اپنا بچاؤ کرتے ہوئے اپنے گھر میں بیٹھا رہتا ہے اور بڑے مزے سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے نظارے دیکھتا رہتا ہے، تو یقین مانو اللہ رب العالمین کے یہاں جواب دہ ہوگے۔ ہم استطاعت نہیں رکھتے انہیں روکنے کی، لیکن ہم ایک چیز تو ہمارے پاس رکھتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اس طرح کی ہم دعائیں اپنے مسلمانوں کے حق میں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میرے اور آپ کے لیے عید قربان جو پیغام چھوڑ گئی، اس میں سے بہت سارے پیغامات ہیں، لیکن اس میں سے ایک اور اہم پیغام اخلاص اور للہیت کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے محض عید قربان کے اندر لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم پر بس نہیں کیا، بلکہ قربانی ہی نہیں بلکہ ہر عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اخلاص اور للہیت کی خاطر ہونا چاہیے۔ فرمان الہی ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے کریں۔ یعنی محض صرف قربانی ہی کے اندر تقوی مطلوب نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جانور ذبح کر رہے ہیں، اس کے اندر ہی اخلاص مطلوب نہیں ہے، بلکہ ہمارا ہر عمل چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اگر وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو، لوگوں کی تعریفیں کمانے کے لیے ہو، لوگوں کی حمد و ثنا حاصل کرنے کے لیے ہو، شہرت پسندی کے لیے ہو، یقین مانے وہ عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ ذرا یاد کرو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس طویل ارشاد کو، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 عظیم شخصیتوں کی مثال دیتے ہوئے اپنی امت کو ریاکاری سے ڈرایا اور اس بات کی دعوت دی کہ اگر کوئی شخص چھوٹا سا بھی عمل کر رہا ہے، اس کے دل میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ یہ میرا عمل جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہو، نہ کہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے تو ایک قاری اور ایک بہترین عالم کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ بارگاہ الہی میں اسے پیش کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ تجھے یہ علم عطا کیا گیا تھا، تو نے اس علم کے ذریعے اللہ رب العالمین کی کس طرح دین کی خدمت کی۔ وہ بندہ کہے گا کہ اللہ رب العالمین تو نے مجھے علم دیا تھا، میں نے اس علم کو تیرے بندوں تک پہنچایا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ شخص جھوٹا ہوگا، اس سے کہا جائے گا کذبتا، کہ تو نے جھوٹ کہا، یہ جو تو نے علم حاصل کیا، ہم نے جو تجھے علم دیا تھا یہ محض اس لیے تھا کہ تو تیرے دل میں یہ بات تھی کہ لوگ مجھے بڑا عالم کہے، لوگ مجھے اچھا قاری کہے، لہذا تجھے دنیا میں جو ملنا تھا وہ مل گیا، آخرت میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں، حکم ہوگا کہ اسے پکڑ کر جہنم رسید کر دیا جائے۔ دوسرا شخص اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، بڑا مالدار ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس سے پوچھ تاچھ ہوگی کہ تجھے یہ مال و دولت عطا کی گئی تھی، اس مال اور اس دولت کا تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا میرے رب تو نے مجھے جو مال دیا تھا میں نے تیرے بندوں میں تقسیم کیا، محض تیری رضا کی خاطر تیرے بندوں کو میں نے یہ مال بانٹا ہے، صدقہ و خیرات کیا ہے۔ کہا جائے گا کذبتا، تو نے جھوٹ کہا، تو نے یہ مال محض اس لیے بندوں پر خرچ کیا کہ تجھے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر تیرا نام امیر لوگوں کی لسٹ میں شمار کر دیا جائے، محض تیری خواہش یہ تھی کہ لوگ تجھے مالدار کہے، لوگ تجھے رئیس کہے، لہذا حکم ہوگا کہ اسے پکڑ کر جہنم رسید کر دیا جائے۔ اور ایک شخص
جو کہ بڑا مجاہد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نکلتا ہے، اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے دشمنان اسلام کی گردنیں مارتے ہوئے رب کی راہ میں شہید ہو گیا، بارگاہ الہی میں پیش کیا گیا، پوچھا گیا بندے تجھے جو شہادت ملی ہے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آیا ہے، تو وہ بندہ کہے گا اللہ رب العالمین میں نے محض تیری رضا کی خاطر، تیری خاطر لڑتے ہوئے دشمنوں کے ہاتھوں اللہ رب العالمین شہید ہو گیا۔ کہا جائے گا کذبتا، تو نے جھوٹ کہا ہے، تو محض اس لیے لڑا کہ لوگ تجھے بہادر کہے، تو محض اس لیے لڑا کہ لوگ تجھے طاقتور کہے، اس کا یہ عمل جہاد جیسا افضل عمل، مالداری اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا جیسا افضل عمل، اور اللہ رب العالمین نے جو علم دیا ہے لوگوں کو پہنچانے جیسا افضل عمل، یہ عمل لے کر وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے لیکن ناکام اور نامراد ہوئے۔ تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں محض اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تو یہ ہم کر رہے ہیں، لیکن میرا یہ عمل دیکھ کر لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں، میرا یہ عمل دیکھ کر لوگ مجھ سے راضی ہو جائیں، لہٰذا میں اس عمل کو، اس کی فوٹو لے کر سوشل میڈیا کی زینت مرا دوں تاکہ پوری دنیا مجھے یاد رکھے کہ دیکھو فلاں شخص کتنا نیکوکار ہے، دیکھو فلاں شخص حج بیت اللہ کو گیا ہے، طواف کیا ہے، بہترین سوشل میڈیا کی زینت مرا دی، پیچھے کعبۃ اللہ کھڑا ہے، ہم سامنے احرام باندھے کھڑے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے اخلاص نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کا یہ افضل عمل بھی اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں محض اللہ کی رضا کی خاطر کریں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی خاطر کریں۔ یقین مانے ہم عمل کرتے 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 تھک جائیں گے، ہمارا یہ عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تھکا دینے والا عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول نہ ہو تو پھر ہم کس عمل کو لے کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے؟ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی خاطر کریں، اور یہ بات یاد رکھیں اللہ رب العالمین اگر خوش ہوگا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ رب العالمین جس بندے سے محبت کرتا ہے اللہ رب العالمین آسمان والوں سے یہ کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس آسمان والوں کے پیغام کو لے کر دنیا کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اور آسمان کے لوگ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں لہذا دنیا والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ یہ نہ سوچے کہ محض یہ جو میرا عمل ہے میں تنہائی میں کر رہا ہوں، لوگ مجھے نہیں دیکھ رہے، اس بات کی پرواہ نہ کرے، جب اللہ رب العالمین آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا آسمان سے محبت کا پیغام آپ کے لیے آئے گا، زمین والوں سے محبت کا پیغام آپ کے لیے آئے گا۔ آپ اس بات سے ڈرے نہ، کیونکہ آپ کا جو عمل اگر لوگ دیکھیں گے تو اس کا بدلہ لوگ دینے والے نہیں ہیں، آپ کا جو عمل ہے اس کا بدلہ رب دینے والا ہے۔ رب نے دیکھ لیا آپ کامیاب ہو گئے، لوگوں کو دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو یہ پیغام دیتے تھے ان اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ لوگوں میں تمہارے درمیان سب سے زیادہ شرک اصغر سے ڈرتا ہوں۔ اللہ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الریا، کہ شرک اصغر یہ ہے کہ تمہارا عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو، تمہارا صدقہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو، تمہاری نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو، تمہارا حج تمہارا طواف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو، یہ ریا ہے اور یہ عمل اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ لوگو اے ایمان والو تم اپنے صدقہ و خیرات کو احسان جتلا کر اور لوگوں کو تکلیف پہنچا کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ جو تم نے صدقہ کیا ہے اسے برباد نہ کرو، بلکہ اللہ رب العالمین کے لیے خالص، اللہ رب العالمین کے لیے اخلاص اور للہیت کے ساتھ جو بھی عمل کریں اللہ رب العالمین کی خوشنودی اس میں مطلوب ہو۔ تیسرا پیغام مجھے اور آپ کو عید قربان جو دیتی ہے وہ ہے امداد غرباء و مساکین۔
عید قربان کے موقع پر ہر مسلمان کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں نے جو جانور اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کیا ہے اس کا گوشت غریب سے غریب کو بھی پہنچ جائے، اس کا جو گوشت ہے یہ غریبوں میں میں تقسیم کر دوں۔ اور یہ بھی سوچ ہوتی ہے کہ آج جس طرح ہم عید قربان کی خوشیاں منا رہے ہیں یہی خوشیاں فقراء اور غریب لوگ بھی منائے تو لوگوں جان لو سال کے صرف ایک دن یہ دل میں احساس کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ہر وقت ہم یہ ضرور اپنے ذہنوں میں خیال لائیں کہ ہم جو پہن رہے ہیں، ہم جو کھا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ جو چیز ہمیں مل رہی ہے وہ غریب کو نہ مل رہی ہو، یہ جو چیز ہم پہن رہے ہیں اس چیز سے وہ غریب محروم ہو۔ اس چیز کا یہ خیال ہمارے دل میں محض سال میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ ہر وقت ہونا چاہیے۔ اور اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص یتیم اور مسکین کی کفالت کرتا ہے، جو شخص یتیم کی کفالت کرتا ہے کل قیامت کے روز جنت میں وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وفرج بینہما کہ اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑی سی کشادگی کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا وہ کل قیامت کے روز میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی کھائیں اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جو ہم کھا رہے ہیں وہ نہ کھا رہا ہو۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں بستر طریقے سے میسر نہیں ہے، جسے مکمل لباس طریقے سے میسر نہیں ہے، جسے مکمل کھانا طریقے سے میسر نہیں ہے۔ ایک وقت کھاتا ہے تو دوسرے وقت کا کھانا اسے نہیں ملتا، ایک وقت پیتا ہے تو دوسرے وقت پینے کی توفیق اسے نہیں ہوتی۔ ایسے کتنے لوگ ہیں، ذرا اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت پر غور کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو 2 یا 3 دن مسلسل سیراب ہو کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں کھایا۔ اور بعض ازواج مطہرات کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر تشریف لاتے، پوچھتے کیا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ ازواج مطہرات کہتے اللہ کے نبی آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ نبی محترم کہتے کہ تو آج میں روزے سے ہوں۔ نبی کا یہ حال تھا، لیکن جہاں صدقہ و خیرات کرنے کی بات آتی اللہ کے نبی علیہ السلام کی صفت یہ بیان کی جاتی ہے کان اجود الناس کہ اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ اللہ اکبر، کچھ نہ تھا تو بھی دیا، آج سب کچھ ہے تو بھی ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خود نہ کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے، خود نہ کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے۔ کتنے صابر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے۔ معزز سامعین، اس وقت کا یہ حال تھا کہ کھانے کے لیے کھانا موجود نہ ہوتا تو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام ہی نہیں بلکہ نبی کے پیارے ساتھی بھی یہ چاہتے کہ کوئی شخص بھوکا نہ رہ جائے۔ ذرا یاد کرو وہ صحابی کا واقعہ کہ اپنے گھر میں بلا کر سارا کھانا اللہ کے نبی کے مہمان کو کھلا دیا، بدلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں جنت کی بشارت سنا دی، لیکن اس پورے کھانے کو انہوں نے مہمان نوازی کے لیے اللہ کے نبی کے مہمان کے لیے قربان کر دیا، اپنے لیے کچھ بھی باقی نہیں تھا، پھر بھی انہوں نے کھلایا۔ معزز سامعین، آج ہمارے پاس موقع ہے، مہلت ہے، سہولت ہے، کل ہمارے پاس یہ دن نہ ہوگا۔ نہیں جانتا کہ کوئی بھی شخص کسی بھی وقت مر سکتا ہے، کسی کا بھی موت کا وقت متعین ہم نہیں کر سکتے، تو آج ہمارے پاس موقع ہے، نیکیاں کر لیں، کل موقع نہ ہوگا۔ ایک سجدے کے لیے تڑپ جاؤ گے، اللہ رب العالمین موقع عنایت نہیں فرمائے گا۔ کہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ان پیغامات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ رب العالمین جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہے اللہ رب العالمین انہیں محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العالمین ظالموں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ مل جل کر رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے دلوں سے کینہ، کپٹ، بغض، عداوت تمام چیزوں کو ختم کر دے اور الفت و محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔